الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 4 ماہ سے ساری دنیا میں کورونا وائرس کا قہر برپا ہے۔ دنیا کے 200 ممالک میں سے چند چھوٹے موٹے جزائر کو چھوڑ کر سارے ممالک اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ جو ملک جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ اتنا ہی اس قہر کا شکار ہے۔ امریکہ میں اب تک 25,000 افراد مر چکے ہیں، سب سے بڑا طاقتور ملک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اٹلی، اسپین، فرانس، انگلینڈ، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ مسلم ممالک میں ایران میں تقریباً 5,000 اور ترکی میں تقریباً 1,500 لوگ مرے ہیں۔ وطن عزیز ہندوستان کی بھی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے۔ ہندوستان میں شروع میں احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی گئی اور کچھ لوگوں کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہاں سخت طریقے اختیار کیے گئے، اور یہ طریقے ضروری تھے۔ اگرچہ کہ یہاں بھی اب 10,000 سے زیادہ لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 500 سے کم ہے۔ بہرحال ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کا غم ہے، امت مسلمہ کا بھی خیال ہے، اور اپنے وطن عزیز سے بھی ہمارا چونکہ خاص تعلق ہے، ہم پریشان ہیں۔ پھر جو لوگ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا میں اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اب تک، ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مرے ہیں، لیکن 5 لاکھ لوگ شفا یاب بھی ہو گئے ہیں۔ یہ شفا یابی کسی دوا کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مزاحمت کا، امیونٹی کا ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اندر اس طرح کی بیماریاں جب وبائیں آتی ہیں تو ایک مقادمت پیدا ہوتی ہے اور اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان 20-25 لاکھ لوگوں میں 5 لاکھ لوگ شفا یاب بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری رونقیں بجھی سی ہیں، سڑکیں ویران ہیں، انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، کھیتوں میں کام نہیں ہو رہا ہے، دن کی رونقیں اور رات کی دل فریبیاں سب کی سب تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، دہشت زدہ ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا توڑ دریافت کرنے کے لیے 6 مہینے سے لے کر 1.5 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت یاد آتی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے مومنین کے دل پگھل جائیں اور خدا کی طرف رجوع ہو جائیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، خاص کر ہم مومنوں کے لیے لمحہ آ چکا ہے۔ پھر دیکھیے، رمضان کا مہینہ بس 1 ہفتہ دور رہ گیا ہے، اور اس مہینے میں عبادتیں ہوتی ہیں، ریاضتیں ہوتی ہیں، انفاق ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر افطار ہوتا ہے، سحری ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے صحیح کام، اور سارے ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ملیں جلیں نہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہندوستان جیسے ملک میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب غریب ممالک، یہ سب ابھی ترقی کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر بڑے پیمانے پر یہ بیماری پھیل گئی تو یہاں لاکھوں آدمی مر جائیں گے، اور لاشیں تک دفن کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ بہرحال ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ خشیت الہی سے ان کے دل پگھل جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر سال آیا کرتا تھا، لیکن سبڈیوڈ انداز سے آ رہا ہے اور کچھ دبی دبی سی چیزیں رہیں گی اس وقت۔ اس رمضان کے مہینے کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کیسے استفادہ کرنا چاہیے؟ آج میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات اپنے اندر رکھنے والا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم اس میں تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر تراویح کی 8 یا 20 رکعتیں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم پورے کے پورے قرآن مجید کو اس میں نماز میں سنتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نماز میں جو کچھ سنتے ہیں پورے کا پورا قرآن مجید، اس کے معانی اور مفہوم سے ہم آگاہ ہوتے، لیکن امت مسلمہ اس وقت اچھی حالت میں نہیں۔ چنانچہ چلیے یہ بھی غنیمت ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب امت ترقی کرے گی تو وہ دور آئے گا کہ ہمیں سے ہر شخص قرآن مجید کی موٹی موٹی باتوں کو اور قرآن مجید کی ہر آیت کے مفہوم سے واقف رہے گا۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے اس برے دور میں کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ کم سے کم قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ تو آج آئیے اس بات میں ہم غور کریں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز، میری قربانی اور میری ساری عبادتیں، مراسم عبودیت، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ مزید فرمایا گیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خدائے واحد ہے، وہ یکتا و تنہا ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کا بندہ بن جاؤں۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے آگے بڑھ کر میں اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور خاص کر یہ مہینہ 11 مہینوں کے بعد سال میں ایک بار آتا ہے۔ اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو، ہم قرآن مجید کو ایک بار پڑھ کر اپنے مقصد حیات سے واقف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب دیا جاتا ہے، 1 گنے، 10 گنے، 50 گنے، 700 گنے تک دیا جاتا ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوگی، جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی اچھی نیت سے کرے گا، جتنی تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرے گا، اس کے لحاظ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن فرمایا ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا ثواب دوں گا۔ اور یہ بات بھی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں نفل ان کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ ایک فریضہ ہے، یہ حق ہے، حقاً المؤمنین، مومنوں پر ایک حق ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں، اور ملت کے غریب لوگ یا دیگر اور جو اللہ کے دین کی اشاعت کے کام ہیں یا اور لوگ بھی ہیں، ان سب کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا جائے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اب مسجدوں کو ہم نہیں جا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو لوگوں کی دعاؤں سے معمور رہتا ہے، اور لوگوں کی پیشانیاں جہاں زمین پہ وہاں ٹکی رہتی ہیں، جہاں طواف ہوتا رہتا ہے، بس وہاں ایک معمولی سی جماعت ہو جاتی ہے، 25-50 آدمی جو ملازمین وغیرہ یا سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بیماری ایسی خطرناک ہے کہ اگر بے قابوئی ہو گئی
تو پھر لاکھوں کروڑوں لوگ تک مر سکتے۔ ایک بات اور میں آپ کو یاد دلاؤں، آج سے 102 سال پہلے، یہ 1918 میں ایک بیماری آئی، وہ ایک طرح کا انفلوئنزا تھا، اس کا نام دیا گیا اسپینش فلو۔ حالانکہ اسپین سے نہیں شروع ہوا تھا، وہ کہیں اور سے شروع ہوا تھا۔ اس میں پوری دنیا میں تقریباً 5 کروڑ لوگ مرے اور ہندوستان میں 1.25 کروڑ لوگ مرے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی اور جمع ہوتے رہے، چاہے مسجد میں جمع ہوں، چاہے تراویح میں جمع ہوں، کہیں بھی جمع ہوں، تو پھر اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ سچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی لیے ہمیں گھروں میں ہی اب جو کچھ کرنا ہے گھروں میں نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے، مرد عورت بچے وغیرہ سب کے سب نماز کے اوقات مقرر کر لیں، ان کی پابندی کریں۔ اور پھر چونکہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان و مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ قرآن مجید سمجھنے ہی کے لیے آیا ہے، یہ ہماری زوال کی علامت ہے کہ ہم قرآن مجید صرف پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں فرصت بھی ہے، باہر نہیں جا سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں، حرم شریف بھی بند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بھی بند ہے، ہر جگہ ایک ہو کا عالم ہے۔ ہاں، ہم گھروں کو اپنے آباد کریں، ہم گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیات پہ غور کرنا چاہیے۔ آیت کے معنی ہوتے نشانی، اور کائنات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، یعنی کائنات میں جو مظاہر ہیں ان میں، اور دن اور رات کے ایک تسلسل کے ساتھ آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے۔ کون ہے اہل دانش؟ بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے، اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں پر، حکمت کی نشانیوں پر، اس کی کاریگری پر، اس کی صنعت پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، یاد کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آج سے 600-800 سال پہلے، علامہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار لاہور میں ہے، اور انہوں نے کہا تھا، اور بہت سے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، امام غزالی نے کہا ہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے، اور سید احمد شہید نے کہا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، سب نے یاد دلایا ہے کہ ذکر کے ساتھ فکر بھی ہونا چاہیے۔ وہ ذکر جس کے پیچھے فکر نہ ہو، وہ بات جس کے پیچھے معنی نہ ہو، وہ بات جو یوں ہی فضا میں بکھیر دی جائے تو وہ اس کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے، یا تو بے معنی ہو جاتی ہے، وہ ویلیو لیس ہو جاتی ہے، یا اس کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا پرزہ بھی لے کے پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا بہت عرصے سے معمول ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ یہاں تک کہ نماز کے پابند لوگ جو 20 سال سے نماز باجماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، جو سورہ فاتحہ کے معنی تک بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، تو اس بار ہم ایک طے کر لیں بات کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی جن صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم سمجھیں، کتنی پیاری دعا ہے وہ، اور پورے کا پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، یہ شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے، اس کی پیروی کرو۔ ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں، پرہیزگاروں، جواب دہی کا احساس رکھنے والوں، اور دنیا میں اللہ سے ڈر کر اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے راہ میں لگانے والوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے پھر دیکھیے جو ہماری دعائیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وہی بات میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز تو ہم کو دن میں 5 بار اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اور تمہیں بندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نماز میں بھی ہونی چاہیے، روزے میں بھی ہونی چاہیے، مال میں بھی ہونی چاہیے، انفاق میں بھی، زکوٰۃ میں بھی ہونی چاہیے، لین دین میں بھی ہونی چاہیے، تجارت میں بھی ہونی چاہیے، خاندان میں بھی ہونی چاہیے، معاشرتی تعلقات میں بھی ہونی چاہیے، سماج میں بھی ہونی چاہیے، سیاست اور حکومت میں بھی ہونی چاہیے، الغرض کی پوری زندگی میں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 11 مہینے کے بعد، اگرچہ کہ روزانہ ہماری تربیت ہوتی ہے نمازوں کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، تلاوت قرآن اور کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اور دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سکھائی ہیں، کم سے کم 400-500 دعائیں آپ نے سکھائی ہیں۔ سبحان اللہ کے الفاظ، الحمدللہ کے الفاظ، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، سواری پہ بیٹھنے کی دعا، مسافر کی دعا، رخصت ہونے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کی اور وہاں سے باہر آ کر شکریہ ادا کرنے کی دعا، ان کا بھی ہم اہتمام کریں، دعائیں یاد کریں۔ ہم 30 دن میں 30 دعائیں یاد کر لیں، 20 دعائیں یاد کر لیں، 10 دعائیں یاد کر لیں۔ ایک اور کام ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، صورت شمشیر ہے دست خزاں میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ مومن ہر وقت اپنی نگرانی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وہ جانتا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہے، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کے دل میں جو وسوسے سر اٹھاتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن یا اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیے یہ کیفیت ہر وقت طاری نہیں رہ سکتی، انسان بھول جاتا ہے، انسان ہنسی مذاق کرتا ہے، انسان کھانے پینے میں، اور اس کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، اس کو انسان لذتوں کا شائق ہے، اور آج تو ڈائیورشنز بہت زیادہ ہیں۔ آج ٹی وی ہے، آج میڈیا ہے، بہت سی تفریحات ہیں، بہت سے کھیل ہیں۔ سیل فون جو ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، دنیا بھر کی ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم بہت سے لوگ کھیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بہت ٹائم ہے آج کل ہمارے پاس، ہماری خواتین کے پاس بھی بہت ٹائم ہے۔ پہلے خواتین کو مسالہ پیسنا پڑتا تھا، لکڑیاں جلانی پڑتی تھیں، چولہا پھکنی سے پھونکنا پڑتا تھا، اور بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اب ساری چیزیں آسان ہو گئی، آج دہی مارکیٹ میں مل جاتی، آج گیہوں پسوانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹائم ہے ان کے پاس۔ اور الحمدللہ ہماری خواتین، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا شاہین باغ، ایک شاہین باغ دلی میں ابھرا، اور کئی 400-500 شاہین باغ پورے ہندوستان میں ابھر آئے۔ ہماری خواتین کو احساس ہو رہا ہے، ہماری خواتین اپنی سماجی ذمہ داریوں کو سمجھ رہی ہیں، ادا کرنا چاہتی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اب پورا 1 مہینہ تقریباً ہم کو گھر میں رہنا ہے، اس وقت کا ہم بہتر استعمال کریں، اور یہ طے کر لیں، پہلے نیت کریں، یہ نیت کریں کہ یہ پورے کا پورا مہینہ ہم گھر کے سب لوگ مل جل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کو سونا بھی پڑتا ہے، ہم تھکتے بھی ہیں، ہم کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے پینے کا بھی مہینہ بنا لیا ہے لوگوں نے اس کو، نہیں، تھوڑا کم ہی کھائیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، بے شمار لوگ ہیں، مزدور ہیں اور مختلف لوگ ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، اور بہت سے جو ڈیلی ویجرز ہیں، روزانہ کمانا کھانا ہے، مزدور ہیں، بوجھ دھونے والے ہیں، رکشے والے ہیں، آٹو رکشے والے ہیں، ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہیں، 300-400 روپے آدمی کماتا ہے، مزدور بیکار ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو بھی اپنا بھائی سمجھیں، اپنے کھانے میں ان کو بھی شریک کریں، کھانا پکا کے بھی دے سکتے ہیں، یا جو سامان ہیں، دال دانے ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، تیل ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں، اور بھی کچھ ان کو ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ چلیے اس بار ہم طے کر لیں کہ ہم کپڑے نئے نہیں سلوائیں گے، ضروری نہیں ہمیشہ کپڑے، کچھ لوگوں کو ہم کپڑے فراہم کریں گے، ایک پورا پلوں تک نہیں، ایک خاتون کے لیے سر ڈھانکنے کے لیے ان کا ہم خیال رکھیں گے، تو اس چیز پر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ ہے
کہ ہمارے اندر دنیا سے رغبت کچھ کم ہو. ابھی دیکھیے اچانک موت کا یہ آتا ہے اور اب تک 1.5 لاکھ آدمی مر چکے ہیں. اچانک آدمی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ابھی بامبے کا ایک ہم نے قصہ سنا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا بھی بیمار تھا. چیتا کیمپ وہاں کا ایک محلہ ہے، وہاں پر لے کر گئے. وہاں کے لوگوں نے جہالت سے کہا، مسلمان لوگ تھے، نہیں ہمیں دفن انہیں نہیں دیں گے. ارے ایک شخص کو عزت کے ساتھ دفن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسے ٹھیک طریقے سے پیک کر دیا گیا تھا. اس طرح کا ایک واقعہ یہاں چنئی میں بھی ہوا. ایک بیچارہ ڈاکٹر 30-35 سال کا تھا، وہ آندھرا پردیش کا رہنے والا تھا. وہ کرونا کا شکار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو کریمیشن کے لیے جلانے کے لیے لے جایا گیا تو وہاں کے ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. جو بھی انسان رخصت ہو جائے عزت و احترام کے ساتھ، اگر مسلمان ہے تو اس کی تدفین کرنا، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو جو بھی ان کا طریقہ ہے جلانے وغیرہ کا وہ کرنا، عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر یہ بات بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر کہیں وبا پھیل جائے، اور وبائیں پھیلتی رہی ہیں، 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ طاعون کی وبائیں یورپ میں ایسی پھیلی کہ 13-14 سینچری میں یورپ کی تقریباً آدھی آبادی صاف ہو گئی. بلیک ڈیتھ کہتے تھے اس کو، طاعون کو، پلیگ کو. کبھی کالرا کا یہ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 102 سال پہلے 1918 میں جو فلو آیا تھا، انفلوئنزا، کوئی بہت بڑی بیماری نہیں تھی لیکن وبا کی طرح وہ پھیلا اور ہندوستان میں 1.25 کروڑ اور پوری دنیا میں تقریباً 5 کروڑ آدمی لقم اجل بن گئے. تو کبھی بھی ہماری موت آ سکتی ہے اور یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں، ہم کو موت سے نفرت ہے، زندگی سے محبت ہے، فطری بات ہے، لیکن اچانک کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بلا سکتا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کینسر کا شکار ہو جاؤں، تڑپ تڑپ کے مروں، لیکن اگر کینسر آ ہی جائے تو یہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا خیال ہونا چاہیے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کیجئے تاکہ وہ موقع نہیں آئے کہ لاشیں نکلنے لگیں ہزاروں سووں کی تعداد میں اور دفن کرنے والا تک نہیں ہو. اس سے پہلے جب اس طرح کی وبائیں آئی ہیں تب بھی ایسا ہوا ہے. ایسے ہوتا تھا کہ لوگ قبرستان میں چلے جاتے تھے اور وہیں جھونپڑی ڈال کر وہیں کچھ لکڑیاں جلا کر وہاں پر کھانا پکا کے کھاتے تھے اور مرا تو فوراً دفن کرتے تھے. اس زمانے کے لوگ بتاتے ہیں 1920 وغیرہ کے، اور اب تو صرف داستانیں رہ گئی ہیں کہ ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفن کرتے تھے. ابھی نیو یارک جیسا شہر، امریکہ کا سب سے بڑا شہر، 2.25 کروڑ کی آبادی، اور دنیا میں جن شہروں کو سب سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس میں نیو یارک پہلے نمبر پر آتا ہے. قریب بڑا زبردست شہر ہے، لمبا چوڑا پھیلا ہوا شہر ہے. وہاں پر بڑے اہتمام کے ساتھ عیسائی حضرات اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. وہاں پر وہ باکسز نہیں مل رہے ہیں، گتے کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس میں ان کو یہ کر رہے ہیں اور اجتماعی خبریں بنائی جا رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ویسی چیز آئے. پوری کی پوری احتیاط کرنی ہے اور اس رمضان سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تاریخ کو ذرا یاد کیجیے. یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. 2 ہجری میں یعنی جب حضور تشریف لے گئے مدینہ، اس کا دوسرا سال تھا. 17 رمضان کو وہ تاریخی جنگ ہوئی، یوم بدر. ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس جنگ میں اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی تھی. اور 20 رمضان کو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. اور کیسی عظیم فتح تھی وہ. 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. سب کو معاف کر دیا، سب کو امان دے دیا آپ نے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دونوں موقع تھے، 2 ہجری میں جنگ بدر کا مرحلہ جو صبح سے شام تک میں طے ہو گیا، اور 8 ہجری میں 20 تاریخ کو فتح مکہ کا مرحلہ. ان دونوں میں حضور نے ارشاد فرمایا. دیکھیں جب بھی سفر ہوتا ہے آپ روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں، آپ کو اس بات کی اجازت. بلکہ ایک بار ایسا ہوا سفر میں کہ ایک صاحب روزہ رکھے ہوئے تھے، پریشان تھے، لوگوں نے پنکھا جل رہے تھے. پوچھا کیا بات؟ کہا کہ یہ صاحب روزے سے. کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ جب تم ایسی مشقت کا شکار ہو تو اس وقت تم سفر میں روزہ رکھو، تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. پھر یہ بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے
کہ رمضان 17 تاریخ کو آپ نے کہا کہ آج مقابلے کا دن ہے، آج روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دیکھیے روزے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان کے ایک روزے کو بغیر کسی عذر کے ترک کر دیا، اگر وہ سال بھر روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہوا جنگ بدر میں یا فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ میں مقابلہ تو ہوا نہیں، کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ وغیرہ ہوئی، سب کو آپ نے معاف کر دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ آج معرکے کا دن ہے، آج روزہ نہیں رکھنا ہے، تو روزہ بھی پوسٹپون ہو گیا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو پوسٹپون کر دیا، جس کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک روزہ بھی رمضان کا بلا عذر چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر کے روزے بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے کام کے لیے آئے تھے، دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، حق کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے، نظام ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ اس لیے آئے تھے کہ انسان خدا شناس ہو جائے، آپ اس لیے آئے تھے کہ انسان پر انسان کی خدائی نہیں ہو، آپ اس لیے آئے تھے کہ معاشی استحصال نہیں ہو۔ آج دنیا میں ہر جگہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، آج جنگی ساز و سامان بنایا جاتا ہے، آج دنیا کے اکثر ممالک ان کو ڈیفنس کے نام پر ہتھیاروں کی خریداری کے لیے انہیں بہت بڑی رقم بجٹ کی خرچ کرنی پڑتی۔ دنیا میں اگر یہ ایٹم بم نہیں بنائے جائیں، پوری دنیا میں تقریباً 15-20-25 ہزار کے قریب ایٹم بمس ہیں، نیوکلیئر بمس، اور ایٹم بم سے 2 ہی استعمال ہوئے تھے 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں، لیکن ہر انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے۔ ڈیفنس کے نام پر کیسے کیسے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، چھوٹے ممالک کو لڑاتے ہیں، اور ہم لڑتے ہیں، ہمارے پولیٹیشین لڑاتے ہیں، نفرت کا پرچار کرتے ہیں، اپنا سیاسی مستقبل وہ بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، اتنی ترقی کی ہے انسانوں نے، اتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اتنی ایجادات ہوئی ہیں کہ ہماری ساری کی ساری دنیا جو جنت بن سکتی ہے۔ اس جگہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، تیری بادشاہی جس طریقے سے آسمان میں ہے زمین پر بھی آئے۔ Let your kingdom come on this earth as it is there in the heaven۔ انبیاء کرام اسی لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہو۔ ہمارے بہت سارے حکمرانوں کو دیکھیے کیسے مغرور ہیں، کیسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، کتنے ہتھیار پیدا کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو دباتے ہیں۔ چھوٹے ممالک میں چھوٹے فرعون ہیں اور بڑے ممالک میں بڑے فرعون ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسانوں کو خدا کی طرف بلایا جائے، اس کے لیے بھی ہم کو تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو توکل علی اللہ چاہیے، اس کے لیے ہم کو رجوع الی اللہ چاہیے، اس کے لیے ہم کو اس مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی اور قوموں کی طرح نہیں ہیں، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ایک بڑا مقصد، لیکن جب تک ہمارے اندر خدا پرستی نہ ہو، خدا ترسی نہ ہو، تقوی نہ ہو، جواب دہی کا احساس نہ ہو، بڑوں کا احترام نہ ہو، چھوٹوں سے محبت و شفقت نہ ہو، پڑوسی کا خیال نہ رکھتے ہوں، اور مزدور کو اس کا پورا حق نہ دیتے ہوں، اور ہماری سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہو، تو ہم کس منہ سے دوسروں کے سامنے اسلام کو ایک نمونے کے طور پر پیش کر سکیں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے رہتے ہیں ہم لوگ، بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمیں بدلنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو غور و فکر کی ضرورت۔ اور پھر میں اس بات پہ عرض کروں گا اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا حق ادا کرنا ہے، تو ایسا کیا جائے گھروں میں ہی، اور 2-3 گھروں کے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوں، گھروں میں ہی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول بحث ہے کہ وہ 8 رکعت ہوتی ہے، 20 رکعت، جتنا بھی آپ پڑھیں، اور صرف رکعت تراویح یہ بھی ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کے جو حصے آپ کو یاد ہیں ان کو پڑھ لیجئے۔ ایک آدمی آپ کے گھر کا سربراہ یا کوئی جو قرآن کا علم رکھتا ویسا شخص، وہ سورہ تراویح جسے کہتے ہیں، الم تری کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری آیتیں سب کو یاد ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ہو سکتا ہے، یا اور یاسین کے 1-2 رکوع ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا 30ویں پارے میں 37 صورتیں ہیں، ان میں جتنی آپ کو صورتیں ہیں
ان سب کو پڑھیے اور یہ بھی کیجیے ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم نے ایسے کیا تو انشاءاللہ ہمارا یہ وقت بہتر طریقے سے گزرے گا اور اس رمضان کو ہم اپنے لیے ایک ایسٹ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعائیں، کچھ دعاؤں کو یاد کر لیجئے، اور دعاؤں کو ایسے بھی سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن دعا میں صرف کہہ دیا جائے کچھ، یہ کافی نہیں ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے، ورنہ آپ کے دل پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو، دعا کو قبول نہیں کرتا جو قلب غافل کے ساتھ کام کرے۔ جو دعائیں ہیں ان سب میں جو باتیں کہی گئی ہیں، یہ ایک دعا سکھائی گئی ہم کو کہ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے، یا اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان سب دعاؤں کو سمجھا جائے، اور دعا کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کے دل پر وہ کیفیت طاری ہوگی، اور قلب غافل کے ساتھ دعا مانگی جائے، قلب غافل کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو وہ سب چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے اس میں روزے میں ہمارا رویہ بہت ہی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ وارننگ دی آپ نے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزوں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے، چاہے وہ تراویح ہو یا تہجد ہو، ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اب ہم پر یہ ہے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کو اپنی تعمیر کا، سوسائٹی کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اپنی سوسائٹی کی ایک آئیڈیل مثالی سوسائٹی بناتے ہیں، تاکہ ہم، یہ جو بڑا ملک ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، 137 کروڑ اس ملک کی آبادی ہے، آج نفرت کا سیلاب آیا ہوا ہے، آج سیاسی لوگ اپنا حلوہ مانڈا مضبوط کرنے کے لیے فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ سب کے سب اس نفرت کا جواب ہم محبت کے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے۔ الحمدللہ ہم پورے ہندوستان میں دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف مسلمان جگہ جگہ خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، کہیں آٹا دے رہے ہیں، کہیں کھانا پینا دے رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے یہ، تو ہم کو اس سلسلے میں جو ہے وہ اور اس طرح کا کام کرنا چاہیے، اور ہم کو ہمدرد خلائق بننا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، ہم خدمت ہمارا شعار ہے، اور ہم کو اسلام نے یہی سکھایا ہے۔ تو دعا بھی کیجیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج جمعہ کے دن آپ سب لوگ جو مختلف جگہوں پر اس تقریر کو، جمعہ کی اس تقریر کو سن رہے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کے خطبے تو ہو نہیں رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں اور ضروری ہے ان کا بند کرنا، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، نمازوں کے پابند ہو جائیے، اور انشاءاللہ اس ایک مہینے کی تربیت کے بعد آپ کھرا سونا بن کے نکلیں، اور اس کا اثر نہ صرف اگلے 11 مہینوں تک باقی رہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی بچا جائے، آپ ایک آئیڈیل انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے، آپ کے سفر کو آسان کرے، آپ کو اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آپ کو لوگوں کا ہمدرد اور خدمت گزار بنائے، اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور ان سب کے تمام متبعین پر، پیرووں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔